وہ اتنا مہربان ہے، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، پھر ہم اس سے اپنا تعلق کیوں توڑیں؟ میری روزی کو پورا کرنے والا وہی اللہ ہے، ہماری مشکلات کو دور کرنے والا وہی ایک اللہ ہے، حالات کو تبدیل کرنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے، پھر ہم اس سے اپنا تعلق کیوں توڑیں؟ پھر کیوں ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں جو میری اور آپ کی ہیں نہیں، جن کی وفا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ممکن نہیں ہے؟ یہ مال و دولت، یہ زر، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ تیرے اور میرے لیے وفادار نہیں ہیں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت العتادات درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار ہم پر انعامات اور احسانات اور فضل ہیں۔ اس کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور پھر اشرف المخلوقات میں سے بنا کر ہمیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف نصیب فرمایا۔ پھر اسے کہیں بڑھ کر نبی کے امتیوں میں سے اہل توحید کو سمجھنے والا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا اللہ نے ہمیں بنایا۔ یہ رب کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ عزیزان اسلام، بھائیو، دوستو، بزرگوں، اہل ایمان، مائیں بہنیں، یہ رمضان المبارک در حقیقت میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے اوپر مقرر فرمایا۔ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب بات اسی حد تک محدود نہیں ہے کہ تم پر روزے فرض ہیں جیسے پہلے امتوں پر بھی فرض تھے۔ فرمایا ان روزوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان مبارک میری اور آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے والا ثابت ہو جائے۔ میرے اور آپ کے دن اور رات، میرے اور آپ کے معمولات، زندگی میں جو پہلے سستیاں تھیں، کاہلی تھی، وہ سستی اور وہ کاہلی وہ اللہ کی عبادت میں اب ہمیں بسر کرنی چاہیے۔ یہ مقصد ہے رمضان مبارک کا۔ اور یہ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ رشتہ، رب کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق، یہ کب تک ہونا چاہیے؟ اللہ کی بندگی کب تک ہونی چاہیے؟ آیا کہ صرف رمضان میں ہونی چاہیے، یا چند دنوں کے لیے یہ معاملات کر کے پھر ہم آزاد ہیں، ہم بری ہیں، پھر جنت ہمارا مقدر ہے، یا کچھ اور بھی کرنا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے بندے، تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، تو اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے، مصروف رہے۔ کب تک مصروف رہے؟ کب تک اللہ کی بندگی میں مشغول رہنا ہے؟ فرمایا حتیٰ یأتیک الیقین، حتیٰ کہ
اللہ کا فرشتہ تیری موت کی چٹھی لے کر آ جائے، تیری موت کا پیغام لے کر آ جائے کہ چل یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ جان جو دن بھی جو رات بھی، لیل و نہار، گرمی ہو سردی ہو، اپنے رب کی عبادت پہ مشغول مصروف رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے والے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تجھے وہاں پر بہت ہی عظیم عظیم نعمتیں اللہ کی میسر ہوں گی، تجھے وہاں پر خوشیاں نصیب ہوں گی، اللہ کی رضوان تیرا مقدر بنے گی۔ اللہ اکبر، یہ مسلسل آخری وقت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ اور مقام پہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی جب تم مرو تو مسلمان ہو کر مرنا۔ اب مجھے اور آپ کو اپنی موت کے وقت کا تو علم نہیں ہے، وہ وقت کب آ جائے، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے آ جائے، وہ گلی اور بازار میں گھر میں بیٹھ کر آ جائے، وہ وقت صحت مندی کے ایام میں آئے، وہ وقت بیماری میں آ جائے، وہ وقت جوانی میں آ جائے، وہ وقت بڑھاپے میں آئے، کوئی معلوم نہیں کسی کو کہ وہ وقت کب آن پہنچے۔ اللہ فرماتے تم نہ مرنا، ہاں مسلمان ہو کر موت آئے تمہارے اوپر، اللہ کے فرمانبردار بن کر مرو۔ جب موت کا علم نہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی تم اسلام کے مطابق بسر کرو۔ جب تمہاری پوری زندگی اسلام کے مطابق ہوگی، یقیناً پھر تمہاری جو موت ہوگی وہ حالت اسلام میں، حالت ایمان میں ہوگی۔ مومن کبھی نیکیوں سے اکتاتا نہیں ہے، مومن کبھی چند دن کی نیکیاں کر کے سکون حاصل نہیں کرتا کہ اب میرا کام، میرا کوٹا پورا ہو گیا، میں نے خوب محنت کر کے کما لیا ہے، اب باقی ایام میں نے سکون کرنا ہے۔ رمضان میں میں نے تراویح بھی پڑھ لی، رمضان میں نے قرآن مجید بھی خوب پڑھا ہے، درس دروس میں نے شرکتیں کی ہیں، میں نے خوب نیکیاں جمع کر لی، اب ذرا رمضان کا چاند اور شوال کا چاند نظر آتے، رمضان کا سلسلہ ختم ہوتے، اب ذرا کچھ عرصہ سکون کریں گے۔ اللہ کے بندو، بئس القوم ما عرف اللہ الا فی رمضان، فرمائے وہ قوم سب سے بری ہے، وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو رمضان میں پہچانتے ہیں، رمضان کے علاوہ اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی معرفت نہیں، رمضان کے علاوہ اللہ سے تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں حیا رمضان کے علاوہ نہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے، اور یہ جملہ کوئی غلط نہیں کہ یہ جملہ بولنا غلط ہے۔ جی رمضان ہے، روزہ ہے، خیال کرو، اللہ سے ڈرو۔ جی ہاں، رمضان میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کا خوف رمضان میں بھی ہونا چاہیے، رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کی محبت رمضان میں، رمضان کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، کہیں یہ سلسلے، یہ رونقیں، یہ اللہ سے تعلق، یہ شوال کے چاند نظر آتے ہی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں پر جمع رہتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ مضبوط بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ مضبوط بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ خوشی ہو، وہ غمی ہو، جو حالات اور مسائل ہوں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹتا مومن کا۔ اللہ اکبر، رمضان میں خوب تلاوتیں ہوئیں،
قرآن کے نسخے کم ہو جاتے ہیں، مسجد والے قرآن کے نسخے مزید رکھواتے ہیں کہ جی رمضان آ گئے، کیا رمضان کے بعد ہم قرآن کے ساتھ تعلق قائم نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر، یہ قرآن وہ عظیم سفارشی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں میری اور آپ کی بخشش کے لیے اللہ کے ہاں سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ وہ ساتھی ہے، یہ وہ عظیم ساتھی ہے جو دنیا میں بھی اللہ آپ کے اوپر برکت فرماتے ہیں، اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور روز محشر بھی اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے، اللہ اپنی جنت کے حقدار بنائیں گے۔ اس قرآن مجید کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہم نے قرآن کا ترجمہ، قرآن کا فہم، اس کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من رجل یکلؤنا، آج کی رات سیکورٹی کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ اصحاب رسول سوئیں گے، آرام کریں گے، تھکے ماندے ہیں، آج رات کون ان کی سیکورٹی کی ذمہ داری ادا کرے گا؟ فقام المہاجر وقام الانصاری، فرمایا ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے اور ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری سونپ دی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام، آپ نے بھی آرام فرمایا۔ اب یہ دو صحابی ہیں، انہوں نے مشاورت کی۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک صحابی رسول وہ سیکورٹی کی ذمہ داری دے رہا ہے، اور وہ سیکورٹی کی ذمہ داری دیتے دیتے اس نے سوچا کہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاؤں۔ صحابی رسول قرآن کی نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ دشمن کہیں طاق میں بیٹھا تھا، اندھیرے کی وجہ سے اس نے کچھ اپنے تیر آزمانے چاہے، معاملے کی حساسیت کو جاننا چاہا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی رسول نماز میں مصروف ہیں، دشمن کی طرف سے آنے والے تیر ان پر چلتے ہیں، ان پر حملے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی رسول کے جسم سے کافی خون نکل چکا، زخمی ہو گئے۔ دوسرے صحابی نے جب دیکھا یہ معاملہ تو کہتے ہیں الا انبہتنی، اے میرے بھائی تو نے مجھے کیوں متنبہ نہیں کیا؟ جب آپ پر تیر برسائے گئے آپ مجھے اطلاع تو دیتے، آپ مجھے بتاتے تو صحیح کہ میرے اوپر تیر کا حملہ ہوا ہے، میں زخمی ہو چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، فلم احب ان اقطعها، میں اللہ قرآن کی سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں اپنی تلاوت کو روک کر اپنی تلاوت کو منقطع کر دوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے چاہا کہ جو میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں وہ سورت میں مکمل کر لوں، اپنی تلاوت کو پورا کر لوں۔ اس لمحے میں نے یہ نہ چاہا کہ میں زبان سے کچھ اور بولوں، میرا دل یہ تھا کہ میں اللہ کے قرآن کی جو تلاوت کر رہا ہوں، جو سورت پڑھ رہا ہوں، اس سورت کو مکمل کر لوں۔ یہ قرآن سے محبت ہے، حالات جنگ ہوں، حالات امن ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کان رجل بکان اذا قرأ القرآن، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ایک جائے مصلی بنا رکھی تھی، نماز کی جگہ خاص بنا رکھی تھی جہاں پر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھتے تھے۔ آپ نماز پڑھتے
مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے وہ آ کر آپ کی نماز کو اور نماز میں پڑھے جانے والے قرآن مجید کی تلاوت کو وہ لوگ سنا کرتے تھے، اور ان پر اس قرآن کی تلاوت کا سحر طاری ہو جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے جب وہ قرآن کو پڑھتے تھے۔ لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، ان کو اپنے آنکھوں پر، اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں رہتا تھا جب وہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ تعلق تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نماز کے ساتھ کیسا تعلق، میدان جہاد میں ہوتے تب بھی نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں تو حالات کی ٹینشن کی وجہ سے بھی جی صبح کی نماز نہیں پڑھنی، مسجد میں جا کر پریشانی ہوتی ہے، چوری ڈکیتی کا خطرہ ہوتا ہے، حالات مناسب نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے ویسے کون سا امن ہے تمہارے اور میرے ہاں؟ شہر میں جاؤ سارا دن، دن کے اجالے میں کوئی سکون، کوئی امن نہیں۔ اگر آپ خوف کی حالت میں نکلتے ہو کس لیے؟ اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کی اطاعت کے لیے نکلتے ہو، تو پھر جان لو اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ سنت کے مطابق گھر سے نکلیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر، یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلیں، آپ کے گھر بار کی، اہل و عیال کی، آپ کے بچوں کی اور آپ کی، آپ کے مال کی، آپ کی جان کی رب حفاظت فرمائے گا۔ فجر کی نماز ہے، دن کی نمازیں جی گرمی ہے، سردی ہے، ذرا غور کریں، اگر ہم گرمی کی وجہ سے اپنے روزوں کو چھوڑیں، گرمی کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑیں، گرمی سردی کی وجہ سے، آندھی اور طوفان کی وجہ سے اپنی عبادات میں سستی اختیار کریں، تو قبر کی گرمی یاد نہیں ہے، میدان محشر کی گرمی معلوم نہیں ہے، کتنی شدید گرمی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کوئی اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اتنی شدید تکلیف کا یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ سے عافیت مانگ کریں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن کی گرمی سے، اس دن کی شدت سے، سختیوں سے، قبر کی سختی سے اللہ محفوظ فرمانا۔ یہ تو دنیا کی گرمی ہے، ہوا بھی آ جاتی ہے، ہوا لینے کا بھی سلسلہ ہے، کوئی دکھ تکلیف ہو جائے گی تو کوئی آواز سننے کا بھی سلسلہ ہے۔ قبر میں تیرے پاس کون سے وہاں پر اے سی ہے؟ قبر میں کون سے تیرے پاس پنکھے لگے ہیں؟ قبر میں تجھے راحت کچھ پہنچائیں گی تو وہ تیری نیکیاں راحت پہنچائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی قبر میں ٹھنڈک پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری قبر کو اور اس مرحلے کو ہمارے لیے آسان فرمانا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تلقین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان اسلام، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط قائم رکھنا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ وہ رمضان مبارک ہو، رمضان کے بعد اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، خواتین کو بھرپور انداز میں اپنے رب کے ساتھ انشاءاللہ تعلق قائم کرنا ہے۔ اور اس رمضان مبارک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا، ان روزوں کا انشاءاللہ اہتمام کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، میرے اور آپ کے لیے آسانیاں دی گئی ہیں، جنت کو پانے کے راستے دیے گئے ہیں۔ سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکیاں 10 گنا اور جتنا اخلاص ہوگا 700 گنا تک بھی اللہ نیکی اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ 10 کے ساتھ بھی کریں تو آپ 30 روزے آپ کے ہو گئے، یہ
300 بن گئے 10 کے ساتھ ضرب دیں، باقی 60 ایام بچتے ہیں سال کے جو جن میں روزہ نہیں۔ فرمایا کہ تم شوال کے 6 روزے رکھ لو، وہ 60 بھی پورے ہو جائیں گے، گویا کہ 360 ایام کے روزے اللہ کی رحمت سے تم نے رکھ لیے، پورا سال گویا کہ تم روزے دار رہے، اللہ کی عظیم عبادت کا تم نے سر انجام دیا۔ تو شوال کے 6 روزوں کا بھی انشاءاللہ ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنے ہیں، قطعاً نہیں۔ عید کے 3 دن جو ہیں وہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ ایام عید میں روزہ رکھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ایام عید میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایام عید کے بعد روزہ رکھیں، اور اس کے بعد بھی دوسری سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ روزے لگاتار رکھنے ہوتے ہیں، 6 روزے مسلسل رکھنے ہیں، جب رکھو تو مسلسل رکھو۔ یہ بات بھی شریعت کے اندر احادیث مبارکہ میں کہیں سی قید نہیں ہے۔ شوال کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں، وہ آپ کی آسانی کے ساتھ ہے، وہ آپ 1 روزہ رکھ لیں، 2 چھوڑ دیں، پھر رکھ لیجئے، جس دن چھٹی کا دن ہو اس دن رکھ لیجئے۔ شوال کا پورا مہینہ ہے یہ روزے رکھنے کے لیے، اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ یسروا ولا تعسروا، آسانی رکھو، مشکل پیدا نہ کرو۔ تو شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے انشاءاللہ۔ تو ہر ماں بہن، ہر بھائی، ہر دوست اس بات کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہم نے شوال کے روزے بھی رکھنے، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بھی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت رمضان میں آپ نے زیادہ سے زیادہ کی۔ آج رمضان مبارک کی گھڑیوں میں اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیں، اور اپنے اللہ سے پھر توفیق بھی مانگ لیں کہ اللہ انشاءاللہ رمضان کے بعد میں 2 رکوع ہیں، میں 1 رکوع ہے، میں آدھا سپارہ ہے، میں ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ۔ باقی زندگی قرآن سے تعلق اب نہیں ختم کروں گا، اللہ نمازوں کی پابندی کروں گا، اللہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ اللہ سے معاہدے کر لیں، اللہ توفیق دے دیں گے۔ تیری اور میری زندگی کا کوئی وفا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے ارادہ کر لیا، اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، سچی نیت کر لی، ارادہ بنا لیا، اگر تیرے اوپر موت آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر عطا فرمائیں گے، تیری اس نیت پر بھی تجھے اجر ملے گا۔ نیت، نیکی وہ عظیم ایسا عمل ہے، اپنے رب کی رحمت دیکھو، نیکی کا تو ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تجھے ثواب دے دیتے ہیں، اللہ آپ کو ثواب دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے گناہ کا ارادہ ہو، اللہ اس وقت گناہ کا، اس کا سزا، اس کی یعنی کہ شدت کا معاملہ، اپنی ناراضگی کا معاملہ نہیں فرماتے۔ جب تک تو گناہ کا ارتکاب نہ کر لے تب تیرے کھاتے میں لکھا رہتا ہے کہ اس شخص نے گناہ کر لیا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی نیکی لکھ دی جاتی ہے، لیکن گناہ کے ارادے کی وجہ سے گناہ نہیں لکھا رہتا جب تک گناہ کا ارتکاب نہ ہو جائے۔ یہ وہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اتنا مہربان ہے، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، پھر ہم اس سے اپنا تعلق کیوں توڑیں؟ میری روزی کو پورا کرنے والا وہی اللہ ہے، ہماری مشکلات کو دور کرنے والا وہی ایک اللہ ہے، حالات کو تبدیل کرنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے پھر ہم اس سے اپنا تعلق کیوں توڑیں؟ پھر کیوں ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں جو میری اور آپ کی ہیں نہیں، جن کی وفا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ممکن نہیں ہے؟ یہ مال و دولت، یہ زر، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ تیرے اور میرے لیے وفادار نہیں ہیں۔ یہ چیزیں کب تک ہیں؟ جب تک تو دنیا میں ہے، وہ بھی نصیب والوں کو میسر ہوتی ہیں، وہ بھی نصیب والوں کو میسر ہوتی ہیں۔ دنیا کی نعمتیں ہوتے ہوئے بھی کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کئی گھر ہیں، محلات ہیں، لیکن خود باہر روڈوں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسے واقعات ہوں گے، وقت نہیں اجازت دیتا۔ عرض کرنے کا مقصد، کئی لوگ ہیں جن کے پاس بے بہا پیسہ ہے، لیکن کھانے کے لیے ان کو پرہیز ہی پرہیز ہے، وہ کھانا اچھے سے اچھا کھا نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور یہ مال کب تک ہے تیرے اور میرے ساتھ؟ ظاہری طور پر یہ تب تک ہے
جب تک ہم دنیا میں ہیں. جیسے میت کو اٹھایا جاتا ہے، جب مجھے اور آپ کو کندھا دیا جائے گا، قبر میں لے جائیں گے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے، فرمایا انسان کا مال دولت سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، مال ساتھ نہیں جاتا. وہ اولاد جس کے پیار اور محبت میں حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے تھے، وہ اہل خانہ جن کو سکون دینے کے لیے، راحت دینے کے لیے دن رات کماتے تھے، دن رات کوششیں اور جستجو کرتے تھے، لیکن وہ بھی سب کے سب چھوڑ کر آ جائیں گے. اللہ اکبر. تیری وہ بیٹی، تیرا وہ بیٹا جو تیرے بغیر رات کو سوتے نہیں تھے، کہ جب تک ہمارا ابو گھر پر نہیں آئے گا ہم نے نہیں سونا، ہم نے جب تک بابا نہ آئے ہم نے کھانا نہیں کھانا. وہ بیوی جو تیری عدم موجودگی کی وجہ سے گھر کے اندر بھی ڈرا کرتی تھی، گھر میں خاوند کے آ جانے کے بعد اس کو سکون حاصل ہوتا تھا. اللہ اکبر. وہ تیری بیوی بھی تیرے ساتھ 1 گھنٹے کے لیے بھی قبرستان میں وقت بسر نہیں کر سکتے. وہ تیری اولاد جو راتوں کو سوتے نہیں تھے، جو تیرے انتظار میں رہتے تھے، تڑپتے تھے، بار بار کہا کرتے بابا کہاں ہو، جلدی آ جاؤ، لیکن آج وہ تجھے تنے تنہا اس ویرانے میں شہر خاموش ہمیں چھوڑ چکے ہیں. کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے. وہاں پر تیرے ساتھ ہوں گی تو یہ نیکیاں ہوں گی، اعمال حسنہ ہوں گے، جو عظیم وفادار ساتھی بن کر تیرے ساتھ اس تاریکی میں، اس وحشت میں، اس اندھیری رات میں، اس اندھیری قبر میں، تنہائیوں میں تیرے ساتھ یہ نیکیاں ہوں گی. جب وہ کہتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے، وہ دوست نہیں جو اچھے حالات میں ساتھ ہو، مشکل کے وقت بھاگ جائے. آپ کو اور مجھے اللہ نے وہ اعمال نصیب کیے ہیں جو آسانی کے دنوں میں بھی اور تنگ دستی کے اور مشکلوں کے دنوں میں بھی وہ میرے اور آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال صالحہ ہیں، نیکیاں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نیکیاں کرنے کی، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.